بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد اسد اللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں MAU ریویو یوٹیوب چینل۔ آج جو ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں وہ مفتی طارق مسعود اور طہ ابن جلیل کی پوڈ کاسٹ کا سیکنڈ پارٹ ہے۔ ہم نے فرسٹ پارٹ بھی دیکھا تھا اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اسے چیک کر لیں۔ اور یہ سیکنڈ پارٹ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بھی مزید بھی پارٹس آئیں گے کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہے بہت، اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے پوری پوڈ کاسٹ آپ مفتی طارق مسعود اسپیچز چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ میرے تو یہ دونوں حضرات موسٹ فیوریٹ ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اچھا، جو بھی نئے لوگ آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ پارٹ بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو۔ ان کو چھوڑا اور ان کو سب سے بڑا رکاوٹ تھی، تو میں نے کچھ کو میسیج کیا کہ بہن یہ آج کے بعد ناجائز ہے۔ آپ اس وقت مجھ سے رابطہ کریں۔ پھر میں نے ان کو وہی میسیج بھیجا، وہ حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا تمہیں، تم بہن کیسے کہہ دیا آپ نے؟ بہن کہہ دیجیے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، واٹس اپ، وائی یو بینگ سو روڈ، واٹ ہیپنڈ۔ میں نے کہا میری شریعت میں آپ سے بات کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 دن کا بخار ہے، اتر جائے گا، کیونکہ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ اسٹنٹ مار چکا تھا۔ اچھا، کہ وہ مولانا تاجمیل صاحب کا لیکچر کبھی سفر میں نہ سن لیتے تھے ہم فیملی میں۔ پھر ایک دم میں بڑا وہ جو ایک 1.5 گھنٹے لیکچر سنا نا شیخ مولانا صاحب نے، کیا چپیڑے ماری شیخ نے، اور بالکل نا پرسنل ہو گیا، یعنی وہ میری زندگی کی اس میں نا۔ اچھا، تو میں نے بڑا اس دن میں ایموشنل ہوا، میں نے کہا یار تو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور تیرے آنکھوں سے کبھی کبھی آنسو بھی نکل آتے ہیں کسی نعت سن کے یا کوئی قوالی سن کے، لیکن ویئر آر دا ایکشنز، ٹاک از چیپ یار، تیرا عمل کدھر ہے؟ ہر تو وہ کام کر رہا ہے جو ان کے خلاف ہے اور تو محبت کے دعوے کرتا ہے، تو تیرا تو جھوٹا ہے اپنی محبت میں۔ پھر وہ ایموشنل ہو کے نا، میں نے پہلے بھی ایک میسیج ڈال دیا تھا، میں نے کہا کہ پھر دوبارہ سے یہ جب 2 دن گزرے نا وہ ایمان واپس اپنے، اسے میں نے میسیج کیا پھر پہلے میسج سوری۔ بھیجا ہوگا، سسٹر کہا ہوگا، پھر جب رجوع کیا ہوگا تو دوسرے مسلمانوں کی سسٹر۔ میں نے میسیج کیا کہ سوری، میں پھسل گیا تھا، میں بہہ گیا تھا، مجھے معاف کر دیجیے، آئندہ ایسے حرکت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ایسے نہ کیا کریں۔ جی دوبارہ جب میسیج کیا، انہوں نے کہا 2 دن کا بخار ہے، اتر جائے گا۔ یعنی آپ نے جب دوبارہ میسج بھیجا تو آپ نے کہا میں پھسل گیا تھا، جب میں یعنی نے آپ کو جو میں نے سسٹر کہا تو میں پھسل جی گیا جی تھا۔ میں پھسل گیا تھا، یعنی وہ بہہ گیا تھا میں۔ تو جب دوبارہ میسیج کیا تو انہوں نے کہا 2 دن کا ہے، تو 3 دن 4 دن 5 دن گزرے تو کوئی رپلائی نہیں، تو خیری تو ہے کہ سوچا مولانا کے لیکچر تم نے اکٹھے تو نہیں ایک دفعہ سن لیے کہ اتنی ٹائم نکال لیا۔ میں نے کہا نہیں یار، میرا بس ایکسیڈنٹ ہوا، میں چینج ہونا چاہتا ہوں۔ تو یعنی سے بڑے آرگیومنٹس ہیں آگے سے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہے کسی کا دل توڑنا، یہ دین سکھاتا ہے کسی سے وعدے نہ نبھانا، وہ کہاں گئے جو خواب تم نے ہمیں دکھائے تھے؟ اور اللہ معاف کرے شیخ، لمبے لمبے خواب دکھائے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ نہیں تو خواب پورا کر سکتے ہیں ابھی بھی آپ، یہ 4 کی جو اسلام نے اجازت دی ہے وہ خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تو دی ہے۔ بالکل بھی ہے، تو لیکن اس شیخ میں وہ کیا ان کے حالات اور واقعات بھابھی سے میں پہلے پیش کی معذرت۔ شیخ اگر مجھے میری وائف کو پتہ چل جائے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کالز آنا شروع ہو جائیں گے شیخ۔ ان کو میں نے نہیں بتایا کہ میں آپ کے پاس جا رہا ہوں، تو پتہ چل جائے گا، وہ تو چل جائے گا پتہ ہے، تو بہت دیر ہو چکی ہوئی شیخ۔ تو وہ شیخ الحمدللہ جب وہ ہر چیز، یعنی وہ ایک اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کا بہتر آلٹرنیٹ دیا، اور شیخ جب میں دین کی طرف آیا تو میں نے پیرنٹس سے کہا کہ ساری زندگی ایک، میں نے کو بتایا کہ یہی حالات واقعات ہیں۔ آلٹرنیٹ اللہ نے اچھی بیوی کی شکل میں دیا۔ بالکل شیخ، الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا شیخ، ابھی ماشاء اللہ 3 بچے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اسلام نا ڈیزائرز کو سپریس کرنے کی، کچل دینے کی بات نہیں کرتا، چینلائز کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور اسلام نے کہا کہ تم انسان ہو، تمہیں محبت ہوگی، ہم نے تمہیں ایسے ہی بنایا ہے، اپوزٹ جینڈر سے اٹریکشن ہوگی تمہیں۔ نہیں، آپ ماشاءاللہ ایک پرسنالٹی بھی ہے آپ کی، ایک اٹریکشن بھی ہے، اور اللہ نے آپ کو وسائل بھی دی، تو وہ پرانی والی رابطے کی کوشش تو کرتی ہوں گی کہ چلو یار اب دوستی نہیں لگاتے، شادی کر لو۔ دیکھو ان کی بھی 3 مفتی بچے صاحب، ہوئے ہیں اچھا جلدی نہیں ہو گئے؟ یہ ابھی ان کی بات دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے۔
ابھی فقی سوالات کے لیے میسج آتے ہوتے ہیں شیخ, صحیح ہے, تو ہاں بھائی یہ مسئلہ بتا دیں, میں نے کہا بہن یہ مسئلہ ہے, صحیح. تو یہ ہے شیخ. ٹھیک ٹھیک. تو الحمدللہ شیخ ہر چیز کا یعنی جو اسلام شیخ جو بات بیک سے شروع ہوئی تھی کہ اسلام اگر ہم دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں حلال ہیں کرنے کو, حرام بڑی چند چیزیں ہیں, اور کھانے پینے میں بہت ساری چیزیں حلال ہیں, حرام بڑی چند چیزیں ہیں. لیکن ہم لوگ بس شیطان نے ہمیں بہکایا ہوا کہ نہیں شوگر لگے گا تو شراب پی کے لگے گا, شوگر لگے گا تو کسی کو انڈے مار کے لگے گا یا گالیاں دے کے لگے گا. حالانکہ شوگر لگانے کے لیے شیخ بہت آپشن ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. تو حلال اور مستحب ایک کام میں ہم بائکس کو بھی سمجھتے ہیں, اور پھر سیرو فی الارض, اور پھر ہمارے لیے الحمدللہ ایک بڑا اسپریچول ٹور ہوتا ہے. ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں کہیں خاموشی میں جا کے تو اس میں ہمارا ایک ریمائنڈر سیشن ہوتا ہے, آپس میں نصیحتیں کرنا ہوتی ہیں, پھر شیخ ہمارے جو ایک بانڈنگ بنتی ہے بائکس کے سے, اور شیخ الحمدللہ پھر اس سے جو یوتھ اٹریکٹ ہوتی ہے کہ یار اسلام تو آپ کی زندگی ختم نہیں کر دے گا. تو ایک نا بلینز آف ڈالرز خرچ کیے گئے ہیں اس پرسیپشن میکنگ پہ کہ مولوی کا مطلب کیا ہے, موٹے پیٹ والا, چیخنے چلانے والا. آپ گوگل کریں نا مولوی, آپ کو ایسے حضرات نظر آئیں گے جو کسی دھرنے میں کسی جلسے میں چیخ رہے ہیں. یہ شیخ ایک امیج بنایا گیا, یعنی کسی بھی آپ یعنی گوگل پہ اگر مولوی لکھیں تو اس طرح کی تصویریں یہی کلچر بالکل یہ اس طرح کا, یعنی ایک امیج بھی کسی سے پوچھے نا کہ اوکے پیرس از لو فار ایگزامپل, اچھا لنڈن از لائٹس فار ایگزامپل, اسلام از ٹیررزم. فرسٹ ورڈ کمز ٹو دا مائنڈ از ٹیررزم, بیکاز اتنی زیادہ برین واشنگ کی گئی ہے, بلینس آف ڈالرز گئے ہیں, WHO اینڈ IMF اور سب کچھ. تو اس امیج کو شیخ ہمیں نا میں سمجھتا ہوں بریک کرنا ہے کہ نہیں تم دین میں بالکل پریکٹیکلی گزار سکتے ہو اپنی لائف کو, بس صرف دو کام کرنے ہیں. نمبر 1 ایک تو علم سیکھنا ہے, اور دوسرا اپنا یو ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. ٹھیک, ہمارا نالج کا تو یہ لیول ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے بعد وہ جائے نماز کو فولڈ کر دیتے ہیں کہ شیطان آ کے نماز پڑھ لے. وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنے دیجیے, وہ بیچارہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آیا ہے, کہتے یہ لے چل دیکھے, اور کالا کپڑا لٹکا دیا گاڑی کے پیچھے اور کیا کچھ کر دیا. کینچی کو گھر میں چلا رہے نا بچہ کو, نا لڑائی ہو جائے گی, پھڈا ہو جائے گا. یہ تو ہمارا, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے جو صحیح ستہ ماشاء اللہ ہے, سنن ابن ماجہ ہے, سنن ترمذی ہے, سنن نسائی ہے, سب کانٹیننٹ پہ نا شیخ ایک کتاب بڑی مشہور ہے, اس کا نام ہے سنن سنائی. سنن سنائی پہ بڑا ہم عمل کرتے ہیں, سنی باتوں پہ یقین. یہ میسیج 15 لوگوں کو بھیجو آپ ورنہ بری خبر ملے گی, اور شیخ ٹھک ٹھک بھیج رہے ہوتے ہیں. اتنا تو ہمارا ہے. اور پھر شیخ دوسری بات یہ کہ جو ہم آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے کہ اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں, یعنی ایون ریلیشن شپ جو گرل فرینڈ ہے اگر وہ نکاح کر کے لے آؤ وہی لڑکی ہے. ابھی تمہارا مال اس پہ خرچ کرنا افضل صدقہ ہے, اس کو کہیں لے کے جانا باہر حلال اس میں پردے میں اور سب کچھ, اس کے پہ اسپینڈ کرنا, اولاد پہ اسپینڈ کرنا صدقہ ہے. مشہور واقعہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کسی صحابی نے, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا. 3 دفعہ 2 دفعہ ریجیکٹ کیا اس کی دعوت. کتنی بہترین ایک مثال ہے. میں ایک سفر میں تھا تو لڑکے یونیورسٹی کے گرل فرینڈس کے ساتھ گھومنے نکلے ہوئے تھے, تو ایک اپنی گرل فرینڈ کو لے کر میرے پاس آیا کہ میرے لیے اور گرل فرینڈ کے لیے دعا کریں. اچھا مجھے تو اب ظاہر ہے کسی کے پرسنل چیزوں میں تو انسان نہیں گھستا, لیکن مجھے یہ لگا کہ یار کم از کم تھوڑا سا ان کو مجھ سے تھوڑی سی حیا کرنی چاہیے تھی. یہ تعارف نہ کرواتے میری گرل فرینڈ ہے, کچھ بھی کہہ دیتے. میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اس ریلیشن کو ختم کرے. پھر مجھے لگا بعد میں بہت سخت ہو گیا ہے, مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کو حلال رشتے میں تبدیل کر دے. بالکل. تو یونیورسٹیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر تو بڑھ رہا ہے, جیسے غیر مسلم کنٹریز میں تو ہمارے یہاں بھی وہ آ رہا ہے. آپ زیادہ ان چیزوں سے آپ کو نمٹنا پڑتا ہوگا, اور آپ کا ماضی بھی رہا ہے, تو جو آدمی خود کسی چیز میں مبتلا ہوتا ہے وہ زیادہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی جانتا ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جائے یہ بھی جانتا ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس کو سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر آج کل گزارا نہیں ہے, اور یہ ریلیشن چھوڑا نہیں جا سکتا, ہم اسٹریس میں چلے جائیں گے, ڈپریس ہو جائیں گے ہم لوگ. اس میں آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ جی پہلی بات تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریلیشن شپس ہیں نا یہ نیڈ سے زیادہ ایک پیئر پریشر کے نتیجے میں ہے. اگر ایک گروپ آف فرینڈز اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ لالے یار تو یونیورسٹی گریجویٹ کرنے والا ہے, 5واں سیمسٹر ہے تیرا, تو کبھی تو نے کوئی بندی رکھی ہے زندگی میں, کبھی طرح کوئی ریلیشن شپ تھا؟ اگر وہ کہے نہیں یار, تو آنیسٹلی لڑکے بیٹھے ہیں, بتاؤ کہ اس کی عزت لڑکوں کے نظر میں کم ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے. جی شیخ یہ ٹرینڈ ہے, یعنی جس کی بندی ہے جو جتنا زیادہ انوالوڈ ہے, جو جتنا وہ اسٹارڈ ہے شیخ, اسٹارڈ وہ بڑا
کمال کا لڑکا ہے, اس کی عزت کی جائے گی, وہ کول ہے ایک طرح سے. جی جس کے پاس بندی نہیں ہے وہ ممی ڈیڈی ہے, وہ پپو بچہ ہے, وہ ویئرڈ ہے, نرڈ ہے, وہ آؤٹ کاسٹ ہے سوسائٹی کا, اس کو تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. کسی بہن سے یہ میں بات کروں جو عام مسلمان شیخ ہماری یونیورسٹیز کالجز کے یعنی نان پریکٹسنگ جو ہیں, کسی بہن سے ایک دوست پوچھیں کہ تم نے آج تک کسی لڑکے کو ڈیٹ نہیں کیا لائف میں, کبھی تم کلب گئی ہو؟ وہ کہے نہیں یار میں نے پاک زندگی گزاری ہے. تو وہ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ تم کس دور کی ہو, یہ کہاں کی باتیں کر رہی ہو. یہ پیئر پریشر, اللہ کے نبی نے کہا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم بدل اسلام غریباً و سیعود غریباً کما بدا. تو اسلام شروع میں تو اسٹرینج تھا, انکول تھا ایک طرح سے, یعنی لوگ زیادہ فالو نہیں کرتے تھے. ایک دور آئے گا آپ نے کہا کہ انکول ہو جائے گا, کہ اجنبی ہو جائے گا, کہ جس میں تمہیں ڈولمن مال میں جانا تو کمپلیٹلی کمفرٹیبل لگے گا, مگر مسجد جانا تم انکمفرٹیبل فیل کرو گے, کہ میرے دوست نہ دیکھ لیں. جس میں کانسرٹ میں تم کمفرٹیبل فیل کرو گے لیکن مولویوں کے ساتھ بیٹھنا تم انکمفرٹیبل فیل کرو گے. تم لیڈی گاگا یا ہینا مونٹانا کی طرح اگر ڈریس اپ کرو گی تو تم کمفرٹیبل فیل کرو گی, لیکن حضرت عائشہ جیسی یا خدیجہ جیسی ڈریسنگ کرو گی تو تم انکمفرٹیبل لگو گی. تو آپ نے اس دور ہی لکھا تھا فتوبہ للغرباء. ہمیں نا یہ بیریئرز بریک کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی میں اس بات کی تائید میں کہتا ہوں, ہمارے ایک جاننے والے تھے بڑا لبرل ٹائپ کے ہیں, میرے پاس آئے تو ان کی میرے ساتھ تصویریں وائرل ہوئیں, تو ان کے جو فرینڈس تھے نا انہوں نے ان کو بہت طنز کیا. انہوں نے مجھے بتایا یار تمہارے مولوی کے ساتھ کیا کام ہے, نہیں تم اچھے نہیں لگ رہے یہاں بیٹھے. تو یعنی ان کی نظر میں کسی مولوی کے ساتھ بیٹھ جانا یہ ان کی توہین ہے. بالکل. ایک ڈاکٹر ہے, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, ٹیلی ویژن کے ایک چینل میں جانا ہوا تو وہ بھی میرے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہوئی, تصویریں وائرل ہوئی, انہوں نے بھی میرے ساتھ سیلفی لی. ان کے جو فینس تھے نا ان کے بھی یہ کمنٹس تھے یار تم اس مولوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو, یعنی ان کا یوں سمجھے کہ ایک جاہل کے ساتھ کیا کر رہے ہو تم, یہ ایک نظریہ تھا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جیسے علماء سے محبت کرنے والے بہت ہیں, تو ایک ہمارا طبقہ ایسا ہے جو اگر کوئی کسی, اچھا یہ نفرت آپ کو گوروں میں نہیں ملے گی, بالکل وہ ہر ایک کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جی بالکل. یعنی ان کے ہاں کوئی داڑھی رکھنا چاہے تو کوئی طنز نہیں کرتا, کوئی اسلام قبول کر لے کوئی طنز نہیں کرتا, کوئی اپنے ڈریسنگ کو چینج کر لے تو کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا پرانے زمانے کے پہن لیے. اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے ہاں تھوڑی سی ایک مثبت سوچ ہے. بالکل. ہمارے ہاں وہ ہے نا نیا پیسہ کسی کے پاس آئے تو نیا کوئی مالدار بنے, تو ہمارے جو لبرل ہیں نا وہ اس ٹائپ کے ہیں کہ نئے لبرل بنے, دیسی لبرل. تو یہ تھوڑا سا ان سے دو ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل. تو آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر ہے اس میں یہ جو سکون ڈھونڈ رہے ہیں, تو کیا واقعی اس میں سکون ہے؟ پہلے تو چیز یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کی اٹریکشن ہے وہ نیچرل ہے, ٹھیک ہے, اور لو بے اختیاری طور پہ محبت انسان کو ہو جاتی ہے, لیکن ہم لوگ اختیاری محبت کرتے ہیں جان بوجھ کے. وہ کیسے کہ کلاس فیلو ہے اس کو انسٹاگرام پہ فالو کر دیا, اسنیپ چیٹ پہ فالو کر دیا, اور اس کی تصاویر دیکھتے رہے, اور پھر بچپن میں شیخ ہم سب نے یہ سنڈریلا اینڈ بیوٹی اینڈ دی بیسٹ اور سنو وائٹ اور سلیپنگ بیوٹی دیکھی ہے, سب کچھ ایک محبت ہو رہی ہے. تو اور ہالی ووڈ اور بالی ووڈ ہم نے دیکھا کہ ماشاء اللہ ایک ایسٹروناٹ ہے اس کو بھی محبت ہو رہی ہے, ایک ڈیپ سی ڈائیور ہے اس کو بھی عشق ہو رہا ہے, ہر کسی کو پیار ہو رہا ہے. ایک نئی پاگل ہوں مجھے پیار نہیں ہو رہا. ہم کہتے ہیں کہ شاید ماجی نے مجھے آیوڈین ملا نمک نہیں کھلایا بچپن میں, مجھے کی محبت نہیں ہو رہی. لیکن ہم پھر جان بوجھ کے نا محبت کرتے ہیں کسی کو فالو کر کے, اور پھر جب ہو گئی محبت تو پھر کیا کریں, اب تو محبت ہونی تھی اور پھر میسج کر دیا کہ وہ AOA, آئی وانٹ ٹو بی فرینڈشپ ود یو, جو اپنی انگریزی مار دی شیخ, اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے گپ شپ شروع کر دی. تو زیادہ تر AOA ہے, یہ کوئی نیا لفظ میں سنا. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اسٹارٹ استخارہ کر کے تو AOA سے ہی ہوتا ہے. نہیں اتنا اگر ہے تو اسلام سے اسٹارٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ایک مسلمان تو ہے کہ ہے نا. اللہ مستعان. تو یہ جو ایک تو یہ وجہ, دوسری وجہ سے یہ بھی ہے کہ جو اس کے نقصانات ہیں, ریسرچز کہتی ہیں, میں گورا کہتا ہے کہ ریلیشن شپ بیسڈ آن ٹو مینی ٹیکسٹ میسیجز آر ویک ریلیشنز, کہ جو بہت فار فیچڈ ریلیشن شپ ہیں, ڈسٹنٹ ریلیشن شپس ہیں جو صرف ٹیکسٹ میسیج پہ ہیں, وہ ویک ہیں. دوسری چیز ریلیشن شپ جو بہت سارے ہائپوتھیٹیکل کویشچنس پہ بیسڈ ہیں, کہ فار ایگزامپل اب ہم ساری رات باتیں کر رہے ہیں, 12 سے 5 سے پیکیج ہے, اب وہ پیکیج باتیں کرتے ہیں, کتنی سی باتیں ہوں گی نا آخر. پھر جہاں اچھا بچوں کا کیا نام ہوگا,
اس کا نام عائشہ ہوگا، فاطمہ ہوگا، نہیں عائشہ فاطمہ نہیں، مجھے تو زینب پسند ہے. اب پھر ہائپوتھیٹیکل کوشچنز بات شاید ہو جائیں اس میں پھر لڑائیاں اور پھڈے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ویسا نہیں ہوگا. شیخ ابھی سے بچوں کا بھی طے کر دیا کہ شیخ وہ ڈیفینیٹلی جو بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کمال ہے. تو ہائپوتھیٹیکل کوشچنز پھر اتنا زیادہ. اور تیسرا سب سے بڑا جو نقصان میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، حالانکہ بچے ہوتے نہیں ہیں. ہوتے نہیں ہیں شیخ. اکثر کیسز میں نے شیخ اپنی لائف کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو حرام شروع ہوتا ہے نا ریلیشن، یہ شیخ میچورٹی تک نہیں پہنچتا. 6 سال کا ریلیشن، 9 سال کا ریلیشن، ہاں یہ ہو گیا میچورٹی. ایک کیس تھا شیخ جس میں میں نے اسے بولا تھا کہ بھائی جان تیری شادی نہیں ہوگی اس سے. میرا ایکسپیرینس ہے، میرے سرکل میں جتنے لڑکے ہیں جنہوں نے وہ سارا کیا ان کی تو شادی نہیں ہوئی. ایک نے کہا تھا نہیں میں کروں گا ایسی دس میں سیریس ہوں. باہر چلا گیا، وہاں سے واپس آیا، شاید منگنی کی، پھر چلا گیا، پھر وہاں پہ اس کو اپنی کولیگ سے محبت ہوگی. باہر تھا، گوگل میں کام کر رہا تھا. پھر جب واپس آیا تو اپنی بیوی سے نکاح تو کر لیا شیخ. وہ گوری جو کولیگ تھی اسے وہ سنسیرٹی تھی کہ کچھ ہی مہینہ چلا رشتہ اور ٹوٹ گیا. شیخ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں لڑکیوں کا میرا خیال ہے نقصان زیادہ ہے، بہت نقصان. لڑکوں کے مزے ہیں شاید. اصل جو شیخ عیاشی لڑکوں کی ہے، بیڑا غرق لڑکیوں کا ہو رہا ہے. اور پھر لڑکیاں کہتی ہیں کہ سب مرد ایسے ہیں. لیکن آپ نے کیوں ایسا مرد چوز کیا جو ڈائریکٹلی آپ کو اپروچ کر رہا تھا؟ آپ نے کیسے چوز کیا جو اپنی نفسانی خواہشات کا پجاری تھا؟ آپ اس یعنی میں آپ کی بات ہی کو اپنے الفاظ میں کہ جب وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے نا تو پھر کسی چیز کا بھی پابند نہیں. بالکل بالکل. وہ کسی چیز کا پابند نہیں. اگر وہ اسلام کا پابند ہوتا تو آپ سے اس طرح فری نہ ہوتا. اور اگر آپ سے فری ہو کے اس نے خدا کے حکم کو توڑا ہے تو آپ سے شادی کے بعد بھی 10 لڑکیوں سے فری ہو سکتا ہے. اسے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. یہ کون سا قانون ہے جو اس کو روکے گا؟ نہ کلچر روک سکتا ہے اس کو، اور نہ کوئی ہمارے کوئی لاء میں کوئی ایسا کوئی شک ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہے تو اس کی یہ سزا ہے. یہ چیز لڑکیوں کے سمجھنے کی ہے. شیخ مجھے ایک سوال آیا اور لڑکا وہ ہے، ہم بڑے سنسیئر ہیں آپس میں. خاتون نے پوچھا کہا آپ اس سے سنسیئر ہیں اور وہ آپ سنسیئر ہے، وہ شخص کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ جو آپ کو اللہ سے دور کر رہا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، جس کے اتنے احسانات ہیں اس پہ وہ آپ کے سنسیئر ہو سکتا ہے. اور دوسری بات ہے سنسیئرٹی کا تقاضا یہ ہے کہ اگلے کا بھلا سوچا جائے. جو اگر کرتے کرتے آپ لوگ اگر خدا نہ خواستہ توبہ کے بغیر مر گئے، یہ کیا سنسیئرٹی ہے؟ یہ اپنی حافظ اپنی جو حوث کی پجاری ہونا ہے. تو یہ سنسیئرٹی اور نہیں ہے. شاید سنسیئرٹی میں سب سے پہلے یہ بھی ہے نا کہ شادی کیوں نہیں کر رہا اس شادی سے؟ کیوں نہیں کرا؟ اس کی ماں کو اپنی ماں کیوں نہیں بنا لیتا؟ اس کے باپ کو اپنا باپ کیوں نہیں بنا لیتا؟ اس کے بھائیوں کو بردر ان لاء کیوں نہیں بنا لیتا؟ تو یہ عجیب قسم کا سیٹ اپ ہے جو میری تو کھوپڑی میں نہیں آتا. کہ شیخ میں بتاؤں اللہ معاف کرے، جب شیخ ایسے ہم کاموں میں پڑھتے ہیں نا شیخ، ایک دور جاہلیت میں ایک دوست تھی، وہ ہم سے بھی آگے اس کے بھی بچے ہو گئے؟ شیخ اس کی ہو گئے. اچھا آپ سنائیں. ٹھیک ہے. تو شیخ وہ نا ایسا نہ وہ انٹرویو سنے پھر. شیخ وہ باہر چلی گئی. اچھا. باہر شیخ وہ ایک گورا بوائے فرینڈ تھا. میں تو شیخ دین پہ آ گیا، میرا تو کوئی رابطہ نہیں تھا. مجھے بعد میں دوستوں نے بتایا شیخ جیسے ہی اس بوائے فرینڈ اس لڑکے کو پتہ چلا یہ پریگننٹ ہو گئی ہے، اس نے کہا آج کے بعد تیرے میرے راستے الگ ہیں. وہ چھوڑ کے چلا گیا. اینڈ شی وینٹ ٹو ڈپریشن. کیوں؟ کیونکہ وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو مرد یوزلی جو ماں باپ کے تھرو نہیں اپروچ کرنا وہ جھوٹے ہیں، وہ 2 نمبر وہ خاندانی، جیسے آپ کہتے ہیں خاندانی مرد نہیں ہے جو ماں باپ کے بغیر اپروچ کر رہا ہے. مرد خاندانی ہونے کا کرائٹیریا کیا ہے کہ ماں باپ سے بات کرو نا، آپ ماں باپ کے تھرو آؤ. تو جو 2 نمبر ہے. اور اسلام ہر انسان کی ایموشنل اور فزیکل باؤنڈریز کی رسپیکٹ کرتا ہے. اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی اپوزٹ جینڈر سے ٹیشو پیپر کی طرح کھیلے اور وہ چلا جائے. لیکن ویسٹ کا کلچر کیا ہے کہ واک ان اینڈ واک آؤٹ. اصل میں لبرلزم کے نا بڑے نقصانات ہیں. ہمارے یہاں بھی کیا نقصانات ہیں کہ پیرنٹس آپ ہمیں باہر جانے نہیں دیتے، ہمیں یہ نہیں کرنے دیتے، وہ نہیں کرنے دیتے، ہمیں اپنی چوائسیز پہ عمل نہیں کرنے دیتے. یہ بھی ہمارا ہم تو شروعات ہے. جو باہر کا لبرلزم ہے ان کا مسئلہ کیا ہے کہ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو بوائے فرینڈ آتا ہے وہ مجھے بھی بری نگاہ سے دیکھتا ہے. ماں بیٹی سے شکایت کرتی ہے کہ جو میرا بوائے فرینڈ ہے وہ تیرے ساتھ میں لیٹ رہا ہے. وائی وی آر شیئرنگ دا سیم مین. باہر کے تو شیخ لبرلزم جب انسان میں آتا ہے، ملک میں آتا ہے، تو اس کے تو تباہ کن اثرات ہیں. اور پھر جو اسٹیپ فادر ہے وہ بچیوں کو مولیسٹ کر رہا ہے، ہیراس کر رہا ہے، اور وہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے شیخ، اور کیسز بھرے پڑے ہیں کہ جس طرح سے لڑکیاں ایک ڈسٹارٹیڈ اور ڈسٹربڈ فیملی کا جب حصہ ہوتی ہیں نا، پھر کیا ہوتا ہے انہی لڑکیوں کو وہ اللہ معاف کرے سیکس ٹریفکنگ کے لیے لاتے ہیں کہ تمہیں اچھی لائف چاہیے، تمہیں پلے بوائے مینشنز میں رہنا ہے، تمہیں فیم پیسہ چاہیے، آؤ ہمارے پاس آؤ تو ماڈلنگ کرو گی. اور ماڈلنگ کے نام پہ سے کیا کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا جو ایجنٹ تھا وہ ہمیں کس کام میں لے گیا اور ہم سے کیا کیا کام کروائے جا رہے ہیں.
یہ کہتے ہیں ہم اندر سے نا، اور وہ یوٹیوب بھرا پڑا ہے شیخ، اور کیسز بھرے پڑے ہیں کہ جس طرح سے لڑکیاں ایک ڈسٹارٹیڈ اور ڈسٹربڈ فیملی کا جب حصہ ہوتی ہیں نا، جی پھر کیا ہوتا ہے، انہی لڑکیوں کو وہ اللہ معاف کرے سیکس ٹریفکنگ کے لیے لاتے ہیں کہ تمہیں اچھی لائف چاہیے، تمہیں پلے بوائے مینشنز میں رہنا ہے، تمہیں فیم پیسہ چاہیے، آؤ ہمارے پاس آؤ، تو ماڈلنگ کرو گی، اور ماڈلنگ کے نام پہ ان سے کیا کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہمارا جو ایجنٹ تھا وہ ہمیں کس کام میں لے گیا اور ہم سے کیا کیا کام کروائے جا رہے ہیں. جی یہ کہتے ہیں ہم اندر سے نا مر رہے ہوتے تھے، جو اس فحش فیلڈ میں تھی نا، وہ جو انہیں جو چھوڑا اور بعد میں انٹرویو دیا، تو اندر سے ہم چیخ اور چلا رہے ہوتے تھے اور مر رہے ہوتے تھے، بٹ ہم لوگوں کے سامنے بڑا میک اپ 4 گھنٹے کا میک اپ کر کے بڑا ایک وہ کر رہے ہوتے تھے. جی تو اس کا جو ہر عشق کی جو انتہا ہے نا وہ بیزاری ہے، سوائے اس محبت کی جو اللہ اور اس کے نبی سے کی جائے. میں تو اس نتیجے پہنچا ہوں. اور امیر معاویہ نے جو خط لکھا تھا نا حضرت عائشہ کو کہ نصیحت کریں مختصر سی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو راضی کرو، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ بھی راضی ہوں گے، لوگ بھی راضی ہوں گے، اور لوگوں کو راضی کرو اللہ کی ناراضگی پہ، اللہ بھی ناراض اور لوگ بھی تمہیں ذلیل کر دیں گے، ناراض ہو جائیں گے. ٹھیک، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، اور جو ایک اور بڑی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگ نا آٹومن امپائر، ہماری خلافت اپنے آخری دم لیے اس نے 1923 میں، اور وہ ٹوٹی. ہمارا ایک جو خلافت تھی نا، اور جو ہمارا مقام تھا، ہم نے وہ لوز کر دیا. جب لوز کیا تو گورا ایسٹ انڈیا کمپنی ادھر آئی. میں سب کانٹیننٹ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ نا انسیکیور ہو گئے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کالونیز بنائی جس کو بولتے ہیں کالونائزیشن. کالونیز بنا دی، تو ممالک بنا دیا، ہر ملک اپنے انڈیپینڈنس کی لڑائی لڑ رہا ہے. تو ہمیں کیا کیا کہ ہمیں جب وکٹمائز کیا گیا، ظلم کیا گیا ہم پہ، ہمیں غلام بنایا گیا، اس 3-4 چیزوں کے نتیجے میں ایک قوم انسیکیور ہو جاتی ہے، اس میں کانفیڈنس نہیں رہتا، وہ انسیکیورٹی ہو جاتی ہے. وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ جیسے بنی اسرائیل کا حال ہوا تھا نا، بنی اسرائیل کا جو حال ہوا تھا، اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. جی کیونکہ ہمیں انسیکیورٹیز دی، ہم نے کہا وہ شکر ہے ہمیں سجدہ کی اجازت مل گئی، ہم بڑے آزاد ہو گئے ہیں. تو ہم 1947 میں پولیٹیکلی تو فریڈم میں آئے، جی لیکن مینٹل فریڈم میں آج تک ہم نہیں آئے. جی بالکل ایسے ہی. پولیٹیکل سلیوری سے ہم نکل گئے اور مینٹل سلیوری سے نہیں نکلے آج تک. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، غلامانہ سوچ ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اس پہ اپنے خود ہی مر جاتی ہے، خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا. اور جب کسی قوم میں سیلف کانفیڈنس نہ ہونا، اس میں 2 چیزیں نہیں ہوتی، ایک کریکٹر نہیں ہوتا اور ایک کریٹیوٹی نہیں ہوتی. جو کریکٹر بھی ہمارا کیا ہو گیا، اور ہم نے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا کیوں شروع کیا، کیونکہ جس کے پاس مال ہے. تو آئی می اور مائی سیلف کا جو کانسیپٹ ہمارے لوگوں میں آیا کہ میں بس میری ذات ہی، ہم نے اس کو بدل کے نا وی اینڈ آر سیلفس پہ جانا ہے. ہمارے یوتھ صرف وہ نا آج کل اتنا چھوٹا سوچ ہے کہ تم اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کر لو، اتنے منٹ میں یہ چیز سیکھ لو، اور یہ آن لائن کام کر کے، یہ بہت حقیر سا کام ہے. بلکہ ایک مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بنایا ہے، گلوبلائزیشن کے لیے بنایا ہے، ایک امت کے لیول پہ سوچنے کے لیے بنایا ہے. تو ہم لوگ شیخ، اب دیکھیے اسکول میں ہمارا اسکولنگ نے بھی کیا کیا، اسکولز نے بھی ان لوگوں کی تصویر سامنے لگائی جن کے نمبرز اچھے آئے تھے، ان کو پورٹری کر کے نمبر لینے ہیں تم نے. میں اپنے پرانے اسکول میں گیا، میرا کل لیکچر تھا وہاں پہ شیخ، تو ان کے پرنسپل نے کہا کہ اچھا آپ اس اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں اور سارا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ایک ٹاک تھی الحمدللہ، تو فیکلٹی ممبرز بھی بیٹھے ہوئے تھے اور فرسٹ سیکنڈ ایئر کے سب بچے تھے، کالج تھا وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ نا تصویر لگائیں. بس آگے جو جملہ تھا نا وہ نگل ہی گئے، لیکن سنس آپ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام جس نمبرز والا کام نہیں ہوا، وہاں پہ تصویر. تو ہمیں بتایا گیا کہ جو اچھے نمبرز لے سکتا ہے، اور جب بورا بھی گیا نا تو اس نے ایک ڈسپیرٹی کریٹ کی کہ مختلف قبیلے اور مختلف جماعتیں ہوا کرتی تھیں، اور جماعت کے جو سردار ہوتا تھا اس کو بولتے تھے جمعدار. یہ سردار ہوتا تھا جماعت کا، انہوں نے جمعدار کس کو بنا دیا، بھنگی بیچارے کو. اس کا نام جمعدار کا جو ٹائٹل ہے وہ اس کو دے دیا. اور قوم میں قبیلے کی سرداری پگڑی ہوا کرتی تھی اور وہ شیروانی پہنا کرتا تھا، انہوں نے بونے کو پگڑی اور شیروانی بنا دی کہ آپ کے لیے ہوٹل میں گیٹ کھلے گا. اور جو ایلیٹس ہیں ان کا 3 پیس سوٹ اور ٹائی پہنا دی کہ اف یو وانٹ ٹو، کیونکہ مینٹل سلیوری اس کے نتیجے میں جو ہم نے دیکھا، اور ہم اس کا شکار ہیں بیسکلی، اور یہ سب اس کا نتیجہ ہے جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے ہمارا. اچھا، ابھی تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے اوپر کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں، LGBT اور ہومو سیکشولیٹی، اور بل بھی پاس ہو گیا ہے
آپ یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اس حوالے سے بھی لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہوں گے، تو اس کے کیا بھیانک نتائج نکلیں گے؟ ماں باپ کی کیا شکایتیں آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ اچھا جی، یہ سیکنڈ پارٹ تھا اس ساری کنورسیشن کا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی زندگیوں میں مزید برکت فرمائے، میں تو یہی دعا فرماؤں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس ویڈیو میں انہوں نے ارشاد فرمایا، جس بحث کو انہوں نے چھیڑا، وہ تو پہلے تو ریلیشن شپ تھا، کہ ریلیشن شپ ہمارا، ان کی بات بالکل ہی 100% ایکوریٹ ہے کہ بھئی ہم اس کو جس اینگل سے بھی دیکھیں، جس طریقے سے ہم اس کو ڈسکرائب کریں، اینڈ وہی غلط ہے، غلط کام کا انجام غلط ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں، آخر یہ قدم ہمیں کہاں تک لے جائے گا۔ جتنا بھی ہم خود کو سیکور سمجھیں، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ انسان کی ایک ضمیر ہے، انسان کا جو خمیر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں، جو ڈیزائر رکھے ہیں، وہ یہی ہیں کہ وہ ان چیزوں سے الگ تھلگ ہے۔ بس ہم نے کسی کو دیکھا اور کسی کے دھوکے میں آ گئے تو خیر۔ اور دوسری بات، انہوں نے اپنی آزادی کی تو ان کے اوپر بھی بڑی اچھی وہ کی کہ ہم اس طرح کے ہیں، ہمیں یہاں سے ڈیوائیڈ کیا گیا۔ وہاں جب ہم جس پوزیشن پر ایک مسلمان تھا، اس پوزیشن سے چھوڑ کر دور کیا گیا، ہم ہوئے نہیں، ہمیں کیا گیا۔ تو لیٹس سے نیکسٹ پارٹ بھی اس کے آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہاں تک آئے ہیں تو نیکسٹ پارٹ بھی اس پوڈ کاسٹ کے اسی چینل پر اپلوڈ ہوں گے۔ اس ویڈیو کا بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، اوریجنل لنک، وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔